السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء اس درس کے چھٹے ایپیسوڈ میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آئیے حسب معمول درود شریف کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، اس وقت ہم اور آپ سیدنا آدم علیہ السلام کے تعلق سے درس سماعت کر رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے علم کے فضائل عقلیہ اور نقلیہ کو سماعت کیا تھا۔ اب آگے 7 پیغمبروں کو علم کی وجہ سے بہت بڑے فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا، حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے فرشتوں پر بزرگی دی گئی اور فرشتوں کو ان کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ دوسرا، حضرت خضر علیہ السلام، ان کے متعلق اہل علم کا اختلاف ہے کہ یہ نبی ہیں یا ولی۔ علم کی وجہ سے ان کی اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور کچھ اشیاء کے ظاہر و باطن کا فرق واضح ہوا۔ تیسرا، یوسف علیہ السلام علم کی وجہ سے خواب کی تعبیر بیان کرنے پر قید خانے سے نکل کر شاہی دربار میں پہنچ کر وزیر خزانہ اور تمام بادشاہی کاموں کے مدبر مقرر ہو گئے۔ چوتھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم کی وجہ سے بلقیس جیسی ملکہ بحیثیت زوجہ ملی اور اسے بھی آپ کے علم کی وجہ سے ایمان نصیب ہوا۔ پانچواں، حضرت داؤد علیہ السلام کو علم کی وجہ سے منصب نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہی بھی حاصل ہوئی۔ چھٹا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ حضرت مریم کی تہمت کو علم کی وجہ سے دور فرمایا۔ ساتواں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات سے زیادہ علوم عطا فرما کر خلافت الہیہ اور شفاعت کبریٰ کے درجہ پر متمکن فرمایا۔ قرآن پاک میں 7 چیزوں کے متعلق ذکر ہے، وہ ایک دوسرے کے برابر نہیں۔ پہلا، عالم اور جاہل برابر نہیں۔ دوسرا، خبیث اور طیب یعنی ناپاک اور پاک برابر نہیں۔ تیسرا، دوزخی اور جنتی برابر نہیں۔ چوتھا، اندھا اور آنکھ والا یعنی علم اور ایمان والا اور ان سے خالی برابر نہیں۔ پانچواں، ظلمت اور نور یعنی علم اور ایمان کی نورانیت اور ان سے خالی ہونے کی وجہ سے حاصل ہونے والی تاریکی برابر نہیں۔ چھٹا، سردی اور گرمی برابر نہیں۔ ساتواں، زندے اور مردے برابر نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ دنیا 4 شخصوں سے قائم ہے۔ پہلا، عالم با عمل سے یعنی علم دین کے حاصل کرنے کے بعد اس کے اعمال بھی احکام دینیہ کے مطابق ہوں۔ دوسرا، ایسے جاہل لوگوں سے جو علماء سے محبت رکھتے ہوں، یقیناً علماء کی صحبت کی وجہ سے انہیں نیکی کے کاموں کی رغبت حاصل ہوتی ہے اور علوم دینیہ کے مسائل سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل ہوں گے۔ تیسرا، سخاوت کرنے والے مالداروں سے یعنی مالدار جو اللہ تعالی کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے وہ بھی بلند مرتبہ رہتا ہے جو نظام دنیا کے
قائم رہنے کا سبب ہے۔ چوتھا، اور غریب لوگ جن کے پاس مال تو نہیں لیکن وہ تھوڑے مال اور محنت و مشقت پر صبر کرنے والے ہوں، یعنی صابر فقیر کے دم سے بھی دنیا قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مفہوم: بے شک اللہ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ اس آیت میں جب لفظ اللہ پر پیش یعنی اردو کا اعراب جسے لگانے سے او کی آواز نکلتی ہو اور لفظ علماء پر زبر ہو تو معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے علماء کو عزت و وقار عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب علم دین پڑھانے والا شخص فوت ہوتا ہے تو اس پر فضا کے پرندے، زمین کے تمام جانور، دریاؤں میں رہنے والی مچھلیاں روتی ہیں۔ حضرت عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان فرماتے ہیں، قیامت کے دن علم دین پڑھنے والے طالب علم کی سیاہی اور شہید کے خون کو لایا جائے گا، کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے بیٹے، علم حاصل کرو، اگر تمہارے پاس مال ہوا بھی تو علم تمہارا جمال ہوگا، اور اگر تمہارے پاس کوئی مال نہ ہوا تو علم ہی تمہارا مال ہوگا۔ نوٹ: علامہ امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فضیلت علم میں اس مقام پر بہت طویل بحث کی ہے، مختصر طور پر کچھ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے تمہارے اصل آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ مزید ارشاد فرمایا، یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، بے شک میں ایک بشر کیچڑ سے بنانے والا ہوں۔ اس سے مراد آدم علیہ السلام ہیں۔ اس مقام پر بشر سے مراد ایسا انسان جو ظاہر چمڑے والا ہوگا، اس پر بھیڑوں کی طرح اون نہیں ہوں گے، بکریوں کی طرح بال نہیں ہوں گے، اونٹوں کی مقسی یعنی اون کی طرح بھی اون نہیں ہوں گے، پرندوں کے پروں کی طرح پر بھی نہیں ہوں گے، اور پھلوں کی طرح اس پر کوئی چھلکا نہیں ہوگا۔ بے شک ہم نے انسانوں کو چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ یہاں بھی مراد انسانوں سے ان کے اصل آدم علیہ السلام ہی ہیں۔ بے شک ہم نے انسان یعنی آدم کو سیاہ، خشک، متغیر کیچڑ سے پیدا کیا۔ سلسال اس کیچڑ کو کہتے ہیں جو خشک ہو جائے، کھٹکانے پر اس سے آواز آئے۔ سیاہ کیچڑ کو ہما کہتے ہیں، جس کی بو میں تغیر آ جائے اسے مسنون کہتے ہیں۔ انسان یعنی آدم کو خشک بجنے والی ٹھکری کی طرح کے کیچڑ سے پیدا کیا گیا ہے۔ ان آیات سے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے مختلف مراحل کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کے جسم اطہر کے لیے پہلے خشک مٹی کو لایا گیا، پھر اسے گوندھ کر کیچڑ بنایا گیا، پھر چپکنے والی مٹی بنایا گیا، پھر اسے اسی طرح رہنے دیا گیا یہاں تک کہ وہ خشک ہو گئی اور بجنے لگی، اور اس کی بو میں بھی تغیر آ گیا، پھر اور زیادہ رکھنے پر ٹھکری کی طرح ہو گئی۔ جسم آدم علیہ السلام کے لیے مٹی لی گئی۔ آدم علیہ السلام کے جسم اطہر کی تخلیق کے لیے مٹی لانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا۔ آپ جب تشریف لائے تو زمین سے مٹی لینے کا ارادہ کیا تو زمین نے بڑی عاجزی و انکساری اور گریہ و زاری سے عرض کیا کہ میری مٹی سے بننے والے شخصوں نے اگر خوریزیاں کی یا وہ جرم کی وجہ سے جہنم میں گئے تو تکلیف ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی عاجزی کو دیکھ کر واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور تمام ماجرا بیان کر دیا۔
इसी तरह इसराफील अलैहिस्सलाम भी आकर वापस चले गए और मीकाईल अलैहिस्सलाम भी आकर वापस चले गए। इन तमाम के बाद इज़राइल अलैहिस्सलाम आए। उनकी खिदमत में भी जमीन ने वही आजिजाना गुफ्तगू की, लेकिन आपने कहा मैं तेरी बात तस्लीम करूं या अल्लाह ताला के हुक्म पर अमल करूं। मुझे अल्लाह ताला का हुक्म है, इसलिए मुझे तो मिट्टी जरूर ही लेकर जाना है। आपने जमीन की इंकसारी की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि इरशादे बारी ताला के मुताबिक जमीन से मिट्टी लेकर रब ताला के हुजूर हाजिर हो गए। इसी वजह से अल्लाह ताला ने रूह कब्ज करना भी उनके सुपुर्द कर दिया कि ऐसा ना हो कि जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील में से किसी के जिम्मे ये काम लगाया तो रूह कब्ज करने के लिए जाएंगे तो उसके अकरबा को रोते हुए पाकर इसी तरह छोड़कर वापस ना आ जाएं। कैसी मिट्टी लाई गई। हजरत अबू मूसा अशअरी से मरफू हदीस मरवी है, बेशक अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तमाम जमीन से एक मुट्ठी भरकर मिट्टी ले आओ। उस मिट्टी में हर किस्म के जर्रात शामिल किए गए, सुर्ख रंग, सफेद रंग, स्याह रंग, और उनके दरमियान रंग वाली मिट्टी ली गई। इसी तरह कुछ मिट्टी नर्म जमीन से ली गई और कुछ सख्त जमीन से। ऐसे ही तैयब वो खबीस मिट्टी को भी शामिल किया गया। जितने किस्म के रंगों वाली मिट्टी आपके जिस्म में लगाई गई, आपकी औलाद में उतने ही रंग पाए जाते हैं। इसी तरह कोई नर्म और कोई सख्त दिल, कोई नेक और कोई बुरा। बाज हजरात ने बयान किया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी में 60 किस्म के रंग शामिल थे, वो तमाम आपकी औलाद में पाए जाते हैं। जमीन में चश्मे क्यों जारी हैं? अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने का इरादा फरमाया तो जमीन को बताया कि मैं तुझसे एक मखलूक पैदा करने वाला हूं, जो मेरे मुती होंगे उनको मैं जन्नत में दाखिल करूंगा और जो मेरे नाफरमान होंगे उनको मैं जहन्नम की आग में डाल दूंगा। ये सुनकर जमीन ने फिर पूछा, ऐ अल्लाह, मुझसे पैदा होने वाली मखलूक जहन्नम की आग में जलाई जाएगी? रब ताला ने फरमाया, हाँ। तो जमीन इतना रोई कि उसके रोने से चश्मे जारी हो गए, जो कयामत तक यूं ही जारी रहेंगे। इंसान को खुशी कम और गम ज्यादा क्यों? हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम जब मिट्टी को लाए तो उन्हें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इसे सफा मरवा पहाड़ियों के पास रख दो, यानी वहां रख दो जहां आजकल काबा शरीफ मौजूद है। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसे मुख्तलिफ पानियों से गारा बनाएं। फिर उस पर 40 रोज बारिश हुई। 39 दिन तो गम और रंज का पानी बरसा और एक दिन खुशी का। इसलिए इंसान को रंजो गम ज्यादा रहते हैं और खुशी कम। फिर उसे मुख्तलिफ हवाओं से खुश्क करके खटकने वाली मिट्टी बनाकर अल्लाह ताला ने खुद अपनी कुदरते कामिला से आपके कालिब को तैयार किया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों, आज के दर्स में बस इतना ही। आज हमने सुना कि किस तरह आदम अलैहिस्सलाम के लिए जमीन से मिट्टी लाई गई, उसमें तरह तरह के रंग मिलाए गए, फिर उसका गारा तैयार किया गया और फिर आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को तैयार किया। इंशाअल्लाह कल के दर्स में हम इसके आगे समाप्त करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।